سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنا چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ موبائل اسکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے، نہ تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو اسکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر کے جیسے ہوتی ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کی بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ دو دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتے ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور اس پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف اس دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکے دے دیا، لیکن ہم یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کی ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ گلے شکوے زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یوں آپ کو سکون ہو جائیں گے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریکی حیات روشنی سے منور ہوتی ہیں۔ خوشی کوئی فہرست نہیں ہے جسے پورا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک اچھی نوکری، چمکتی گاڑی، یہاں تک کہ کسی کی محبت
ان سب کو پا کر بھی آپ کو خوشی کا راستہ نہیں ملے گا اگر آپ اندر سے مطمئن محسوس نہیں کرتے، خود کو نہیں پہچانتے اور خود سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ بغیر وجہ کے بھی خوش رہنا جان جاتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہیں، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی مگر دل کے کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگوں ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی ہے وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ مجھ میں بھی یہ چیز اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوئی سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ حق ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہیں سے بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چال چلنے والا جال بچھانے والا بھی نہیں بننا۔ آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھودیں۔ زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں، جس نے جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔